أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ یہ دوسرے ان سے بہتر ہو، اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ اور ایک دوسرے کو برے لقب نہ دو۔ ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ سورۃ الحجرات کی یہ 11 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر وجود میں آنے والے اخوت اور بھائی چارگی کو نقصان پہنچانے والی 3 برائیوں کا ذکر فرما کر اہل ایمان کو ان سے دور رہنے کی تاکید فرمائی۔ پہلی برائی جس سے اس آیت کریمہ میں منع کیا گیا وہ ہے مذاق اڑانا۔ مذاق کسی کا کوئی نہ اڑائے۔ جس کا مذاق اڑایا جائے گا اس کے سینے میں مذاق اڑانے والے کے تعلق سے بغض اور نفرت جنم لے گی، دشمنی اور عداوت پیدا ہوگی۔ تو عداوت اور دشمنی کے اس سبب سے بچنا چاہیے۔ مذاق اڑانا زبانی طور پر بھی ہوتا ہے، اور مذاق اڑانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اشاروں میں مذاق اڑایا جائے۔ جس طرح زبانی طور پر مذاق اڑانا درست نہیں ہے، اسی طرح اشاروں کے ذریعے بھی مذاق اڑانا درست نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حسبک من صفیہ کذا و کذا، صفیہ کی طرف سے آپ کے لیے تو یہ اور یہ بات کافی ہے، تعنی انہا قصیرہ۔ سیدہ عائشہ کی مراد یہ تھی کہ وہ پست قد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ جس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کو بھی خراب کر دے۔ کہتی ہے کہ میں نے کسی انسان کی نقل اتاری، نقل اشارے کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو نقل اتاری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما احب ان حکیت انسانا، مجھے پسند نہیں کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں
اور مجھے اس کے بدلے میں اتنی اور اتنی دولت دے دی جائے، تو اتنی اور اتنی دولت بھی مجھے اگر ملے نقل اتارنے کے بدلے میں، تب بھی مجھے یہ عمل پسند نہیں ہے۔ تو نقل اتارنے کے ذریعے بھی کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری برائی جس سے روکا گیا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب نہ لگاؤ، عیب برائی کی نسبت کرنا کسی کی طرف کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ویسا ہے، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں برائی کی نسبت اور عیب لگانے کے سلسلے میں اسلوب یہ اختیار کیا گیا کہ خود کو عیب نہ لگاؤ، تو خود کو عیب لگانا کہا گیا، تو یہ پیغام دینے کے لیے ہے کہ مسلم سماج اور معاشرے میں بسنے والے افراد، یا دوسرے لفظوں میں ایمانی اخوت اور رشتے کی بنیاد پر جڑنے والے افراد، آپس میں جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت مشہور ہے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مومن کے لیے عمارت کی طرح کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت دیتا ہے۔ تو ایک عمارت ہے جس کے حصے کئی اینٹیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود کو عیب نہ لگاؤ، مطلب کسی مسلمان کو عیب لگانا یہ دراصل خود کو عیب لگانا ہے۔ تو مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح اپنے آپ کو سمجھے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، آپسی محبت، رحم اور شفقت میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح۔ تو ایک جسم ہے، دوسرے کو لگانا گویا کہ خود کو لگانا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہی گئی۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی کہ خود کو لگانے کے الفاظ استعمال اس لیے کیے گئے کہ جب آدمی کسی کو عیب لگائے گا، کسی کے عیب کی تشہیر کرے گا، تو وہ اس بات سے محفوظ نہیں رہ سکتا کہ دوسرے بھی اس کا عیب مشہور کرے، اس پر عیب لگائے۔ تو آپ لگاؤ گے، آپ پر بھی لگایا جائے گا، نہ لگاؤ اور نہ تم پر لگایا جائے، یہ پیغام دینے کے لیے۔ تیسری بات کہی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لقب مت دو ایک دوسرے کو۔ تو لقب کس کو کہتے ہیں؟ تو لقب کسی خوبی یا خرابی کی بنیاد پر وجود میں آنے والی چیز ہے۔ ابو بکر صدیق، ہمارے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے، تو یہ لقب ہے وغیرہ، جیسے خالد سیف اللہ، کئی صحابہ کے القاب۔ تو خوبی کی بنیاد پر یا پھر خرابی کی بنیاد پر، کوئی کمزوری ہے اخلاقی اعتبار سے یا خلقی اعتبار سے، پیدائشی اعتبار سے، تو اس کی بنیاد پر لقب مل جاتا ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے وغیرہ۔ تو کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، زانی ہے، شرابی وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں یہ مصیبت بہت عام تھی، اور ایک آدمی کے 1 2 3 نام ہوا کرتے تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اس کے نام سے پکارتے تو لوگ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس نام سے مت پکارے، کیوں؟ تو وہ غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ جو ناراض ہونے کی بات تھی، کس لیے؟ تو لقب دینے کی بات مشہور تھی، تو اصل نام کچھ اور ہوتا تھا، لوگ کئی ایک القاب لگا دیا کرتے تھے۔ تو اس روایت سے یہ پیغام ہمارے سامنے ہے، اور آگے آیت کا ٹکڑا بھی ہے کہ یہ جو برے نام دینے اور برے القاب دینے کی بات ہے، یہ جاہلی معاشرے کی پیداوار ہے اور جاہلی معاشرے کی پہچان ہے، یہ اہل اسلام کی پہچان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاہلیت کا یہ کام نہ کرو، برے لقب نہ دو، برے نام نہ دو، اور برے نام سے آپس میں ایک دوسرے کو مت پکارو۔
تو برے نام سے پکارنا کیا ہے؟ یہ دشمنی اور عداوت کو جنم دینا ہے، سامنے والے کی دشمنی مول لینا ہے۔ تو اس طرح سے سماج اور معاشرے میں دشمنی کا ماحول اور نفرت کا ماحول پیدا کرنا ہے، کہا کہ نہیں کرو، کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے۔ مطلب یہ جو کام ہے نا، یہ فسق کے کام ہے، اور ایمان کے بعد کسی کو فاسق کہا جائے، ایمان کے بعد کوئی فاسق کہلائے، کوئی ایسی حرکت کرے کہ جس کی بنیاد پر فاسق کا لقب اس کے ساتھ لگ جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ایمان والے کو کیا کہنا چاہیے؟ تو مومن ہی کہلانا چاہیے، مکمل مومن کہلانا چاہیے، کچھ غلط قسم کی نسبتوں کا حقدار اپنے آپ کو نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ تو کیا چاہ رہے ہو؟ فاسق کہا جائے تمہیں؟ نہیں، اچھی چیز نہیں ہے یہ۔ ایمان کے بعد اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ تو صاف لفظوں میں پیغام موجود ہے کہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی ہو جانا محض یہ اصل ظلم نہیں ہے۔ اصل ظلم کیا ہے؟ کہ غلطی کی جائے اور غلطی پر جما جائے، اصرار کیا جائے، توبہ کرنے سے انکار کیا جائے۔ تو اب یہ کس کی صفت ہے ہم کو معلوم ہے، اس کی تو یہ شیطان ابلیس کی صفت ہے کہ برائی کرو اور برائی پر ڈٹائی کا مظاہرہ کرو۔ تو یہ صفت نہیں ہے۔ کہا کہ جو توبہ کر لے وہ ظالم نہیں ہے، تو گویا کہ توبہ کرنے کی دعوت دی گئی، اور کہا گیا کہ اگر غلطی ایسی ہو گئی ہے معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور ظالم ہونے کی جو صفت ہے وہ تم سے ختم ہو جائے گی۔ الٹا کر کہیں گے تو اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر ظالم ہو، اور جو گناہ کا کام کیا نا وہ تمہارے ساتھ چسپا ہے، اور اس کا انجام بھی تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ تھی جس میں 3 برائیوں کا ذکر کیا گیا۔ کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے، کسی کو عیب نہیں لگانا ہے، اور کسی کو برا اور غلط لقب نہیں دینا۔ یہ ایمانی اخوت اور بھائی چارگی کے خلاف ہے، اور اس کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اور اس سے کام لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔